گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ روافظ کے ہاں قرآن مجید الفرقان الحمید کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ گزر گیا وہ وقت، مت بولیں یہ جھوٹ۔ دیکھیں کوئی اعتراض بنتا ہونا آئیں کریں ویڈیو بنائیں، جناب مولوی صاحب چھوڑ دیں یہ جھوٹ، یہ شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، روافظ قرآن نہیں مانتے، یہ ختم ہو گئی یہ باتیں۔ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز نہ کریں، کوئی اعتراض بنتا ہو آئے کریں ویڈیو بنائیں، فضول لوگوں کا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی مزید ایکسپوز نہ کریں، بہتر یہ ہے۔ آج ان کے مذہب کی ایک بات آپ احباب سے عرض کرتا چلوں، اور ہمارے مذہب کی ایک بات عرض کرنے جا رہے ہیں، دیکھ لیں ذرا سر کو دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں کیا بات عرض کریں گے، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ اب دیکھیں کتنے ڈٹھائی سے بیان کر رہے ہیں، کتنے شد و مت سے بیان کر رہے ہیں، جیسے بہت بڑی بات لے کے آئے ہو شیعہ کتابوں سے۔ دیکھتے ہیں یہ شخص جو ہے ان کے پاس واقعی یہ کیا لے کے آئے ہیں ہمارے مذہب کے، چیک تو کریں، یعنی رونا آنا چاہیے یار قسم سے سنی مذہب کے اوپر۔ یہ آپ کیا ہیں، یہ علماء ہیں۔ میں اس شخص کی توہین نہیں کرتا، نہ کسی خاص شخص کی توہین کرتا ہوں، میں ایک عمومی بات کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی اہل سنت علماء نے ہمارا سامنا کیا ہے یا ان کو ہم نقد کرتے ہیں، سب کے سب یا ضعیف روایاتوں سے تقطیع کر کے، معنی غلط کر کے، اپنی مرضی سے قیل کو، یعنی کبھی بھی وہ چیز دلیل نہیں بن سکتی، ایسی چیزوں سے دلیل پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ شخص ابھی آپ دیکھیں کہ یہ شخص کہاں سے دلیل لے کے آ رہے ہیں، اور اس شخص کو کتنا پتہ ہے اسلامی تعلیمات کا، دینی متون کا، دینی اصطلاحات کا، وہ بھی آپ کو اسی کلپ میں معلوم ہو جائے گا، چیک کریں ذرا۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی جانب سے آئے روز ان کی ریشہ دوانیاں اور یوں سمجھیے کہ ان کی لگڑ بھبکیاں بڑھتی چلی جا رہی، اس وجہ سے یہ اب ہم مجبور ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے لائیں۔ بہتر رہے گا آپ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے لائیں، بہت اچھا رہے گا، لیکن پہلے خود جان لیں، خود پہچان لیں، خود جانیں کہ کیا ہے وہ جو باتیں آپ بیان کرنا چاہتے ہیں واقعی کتاب میں ہے یا نہیں ہے۔ نہیں لا سکتے، یا ضعیف روایات لائیں گے یا تمہیں عبارت سمجھ نہیں آئے گی، لوگ صرف آپ کے اوپر ہنسیں گے، موقع دیں گے، آپ خود لوگوں کو موقع دیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لوگ خود آپ کے اوپر ہنسیں گے۔ اور لوگوں کو دکھائیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ حقائق ان لوگوں نے عوام الناس سے کس حد تک چھپا کر رکھے۔ حقائق ہم نے نہیں چھپائے ہیں سر، حقائق جنہوں نے چھپائے ہیں نا وہ جا کے دیکھ لیں۔ حقائق تو ابو ہریرہ صاحب نے چھپائے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 2 طرح کا علم میں نے رسول اللہ سے لیا ہے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، ایک علم میں نے لوگوں کو دیا ہے، بانٹ لیا ہے، 5,500 حدیثیں میں نے سنائی ہے، لیکن دوسری جو ہے فَلَوْ بَسَطْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، اگر وہ میں لوگوں کو بتاؤں میں قتل کیا جاؤں گا۔ وہ جو جنہوں نے حقائق چھپایا ہے نا وہ آپ ہی کے لوگ ہیں سر۔ یہ 5,500 حدیثیں، 5,500 حدیثوں سے آپ لوگ محروم ہیں، مزید بھی اس طرح ایک اور برتن بھی ہے ان کے پاس نا، 5,500 حدیثوں سے آپ محروم ہیں، کاش آپ کے پاس ہوتی نا، محروم ہے آپ۔ اب ذرا چیک کریں کہ یہ اب کیا لے کے آ رہے ہیں۔ کہ میرے سامنے وسائل الشیعہ، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے سامنے وسائل الشیعہ نہیں ہے، آپ کے سامنے وسائل الشیعہ نہیں ہے۔ یہ جو کتاب آپ نے کھولی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کون سی کتاب ہے، آپ کے اپنے عالم نے لکھی ہے ہمارے خلاف، وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی آپ شیعہ کتابیں خود ہی پڑھ لیں، یہ کاپی پیسٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ۔ میرے سامنے وسائل الشیعہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے سامنے وسائل الشیعہ نہیں ہے، آپ کے سامنے فقہ جعفریہ اور اس طرح کی کتابیں کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 273 ہے۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اندازہ کریں، یہ ابھی دیکھیں وہ پہلے وسائل الشیعہ کا پہلے پیج کا صفحہ دکھایا نا، پھر اس کے بعد یہ جو لکھائی ہے یہ وسائل الشیعہ کی نہیں ہے، یہ اسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے سنی نے لکھے ہیں، لکھی ہے یہ کتاب حنفی صاحب نے، یہ اس کا پہ وہ لگا کے بیان کریں کہ دیکھیں ہم نے بیان کیا، یہ لکھائی ان مسمان قال سألتو، یہ جو رائٹنگ ہے یہ وسائل الشیعہ کتاب کی نہیں ہے، یہ خط، یہ رائٹنگ یہ اسی مولوی کی کتاب کی ہے کہ جسے یہ پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں میرے سامنے وسائل الشیعہ۔ آپ لوگ یہ کتابیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مسمعین قال سألت ابا الحسن علیہ السلام فقلت اکون اصلی فتمر بی الجاریہ ربما تممتها الی قال لا باس، کہ وہ یہ روایت پڑھی ہے ابھی وسائل الشیعہ سے، دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی میں کہ صرف مستقل کلپ ریکارڈ کیا ہے اس روایت کے اوپر، یہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ روایت کیا ہے، مستقل کلپ ریکارڈ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس روایت سے کیا نتیجہ لیتے ہیں، یہ اس روایت کو کیسے بیان کرتے ہیں، ذرا چیک کریں۔ ہمیں یہی چیز میں ان کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سے ایک آدمی نے سوال کیا، مولا کائنات سے ایک آدمی نے سوال کیا، خدا آپ لوگوں کو ہدایت کریں۔ اب ذرا چیک کریں کہ یہ مولا کائنات سے کیا ہے یا کس سے کیا ہے، میں ذرا وہ عبارت دوبارہ آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں یہ ابو الحسن لکھا ہے نا،
سألت ابو الحسن، اس ابو الحسن سے یہ بیچارہ سمجھے کہ ابو الحسن علی کہا تھا، ابو الحسن لہٰذا یہ ان کے ہی نام ہے، مولا کائنات کا ہی نام ہے۔ یہ اندازہ کریں یہ لوگ کتنے جو ہے وہ علمی یتیم ہوتے ہیں کہ ان کو جہاں پہ بھی ابو الحسن لگے نا، ابو الحسن لکھا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں مولا کائنات، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو ہم علمی یتیم ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ جائیں چیک کریں، دیکھ لیں یہ ابو الحسن سے مراد کیا ہے، غلطیاں نہ کرنا اس طرح سے۔ کی اور میں نے پوچھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا مسمع نام سائل کا، کہتے میں نے مولا علی سے سوال کیا اور میں نے پوچھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے آگے سے لونڈی گزرتی ہے، بس آگے سے لونڈی گزرتی ہے، یہ جاریہ کا ترجمہ انہوں نے لونڈی کی ہے۔ اوقات میں اسے سینے سے لگا لیتے۔ یہ عربی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، آپ اسکرین پہ چل رہے، آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ضممتھا الیہ، کہ میں اسے سینے سے لگا لیتا ہوں، تو کیا میری یہ نماز جائز ہو؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب جس مذہب کی حقیقت یہ ہو اور وہ لوگ اہل السنہ کے اوپر بڑی 6 فٹ کی زبانیں نکالیں تو ان کو کس منہ سے وہ اہل سنت پر زبان کھولتے ہیں؟ ہاں، مذہب کی حقیقت تو نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ لوگوں کی حقیقت یہ ہے، جو آپ لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آتی، حدیث کے الفاظ ہی سمجھ نہیں آتے، کہ یہی صورتحال تو ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، حدیث آپ لوگ خود ہی دیکھیں، پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص کیا کہہ رہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وسائل الشیعہ سے، وسائل الشیعہ سے، اس کے جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 278 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ روایت ہے، یہ مسمع نے روایت کی ہیں، ابن ابی عمیر نے مسمع سے، کہتے ہیں سألت ابو الحسن علیہ السلام، امام سے پوچھا، اکون اصلی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے سامنے جاریہ گزرتی ہے۔ اب جاریہ کون ہے میں بیان کرتا ہوں، کبھی کبھار میں اسے اپنے سینے سے لگا دیتا ہوں۔ فقال لا بأس، امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں جاریہ سے کیا مراد ہے؟ کیا ترجمہ کیا آپ نے جاریہ کا؟ اچھا، یہ جاریہ کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، وہاں جاریہ کشتی کے معنی میں ہے۔ یہ عجیب ہے نا، یہ اتنے عجیب، یہ دیکھیں، یہ جاریہ یہاں پہ یہ جاریہ، یہاں پہ جاریہ کا لفظ آپ نے لونڈی کی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس جو آپ جاریہ کا لفظ لونڈی کر رہے ہیں؟ حالانکہ جاریہ بچی کو کہتے ہیں، چھوٹی بچی ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ آتے ہیں، وہ مثلا آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ سے گلے ملتے ہیں، چھوٹے بچوں کے۔ دیکھیں، اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ انسان ہیں تو یقیناً یہ اتفاقات آپ کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے گھر میں وہی حضرت عمر والا قانون ہے کہ کبھی ہنسنا نہیں ہے، تبسم نہیں کرنا، غصے کی حالت میں جانا ہے اور نکلنا ہے، مارنا ہے، پیٹنا ہے، ممکن ہے پھر ایسا آپ کے ساتھ کوئی تکرار نہ ہوا ہو۔ لیکن واقعی اگر آپ ایک باپ کے ناطے وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے بچے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ہی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کمسن ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گلے لگا دیتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے ہیں وہ۔ تو یہ امام کے صحابی نے، راوی نے امام سے یہی پوچھا ہے کہ میرے سامنے سے جب وہ گزرتی ہے چھوٹی بچی، ان کے اپنے بغل کرتا ہوں، سینے میں لاتا ہوں، ان سے گلے لگاتا ہوں اسے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ خود اہل سنت کی کتاب میں، بخاری مسلم میں ہے، نماز کے دوران ہی رسول اللہ وہ بعض بچیوں کو اٹھا لیتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو زمین پہ رکھتے تھے، جب اٹھ جاتے تھے تو پھر اٹھاتے تھے گود میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ کہیں گا نہیں جاریہ کا مطلب جو ہے نا وہ لونڈی ہے، فلاں ہے اور یہ ہے، یعنی آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں نا، آپ کم سے کم وہ پڑھ لیتے، اس کا معنی نکال لیتے، پتہ ہوتا آپ کو۔ یہ شمس العلوم ہے، جناب حمیری کی کتاب ہے، بہت بڑا ادیب تصور کیا جاتا ہے یہ عربی کے۔ یہاں پہ جلد اول پہ صفحہ نمبر 1048 پہ الجاریہ کیسے کہتے ہیں؟ الفتاة الصغیرہ، چھوٹی بچے کو کہتے ہیں۔ یہ جاریہ کے مختلف معنی ہیں، یہ یہاں پہ فتاة الصغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں حملناکم فی الجاریہ، یہاں پہ جاریہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں کشتی مراد ہے، ہر جگہ پہ لونڈی نہیں ہے، اللہ کے بندے، چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی مراد ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اس چھوٹی بچی کے اس میں معنی میں خود اہل سنت کی کتب میں بھی یہ واضح طور پہ موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی الجاریہ کو چھوٹی بچی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ یہ المبسوط ہے، المبسوط دیکھ لیں ذرا، فی فقہ علی مذہب الحنفی، علی المذہب الحنفی، جناب شیبانی صاحب کی، اچھی طرح ذرا دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، لو ان رجلا، اگر ایک شخص، ارضعت امہ جاریہ، اگر اس شخص کی ماں ایک جاریہ کو دودھ پلائے، جی لونڈی کو دودھ پلائے، چاہے رضائے کبیر تو آپ کے یہاں ہیں، جو بڑے بڑے مرد ہیں ان کو تو آپ لوگ دودھ پلاتے ہیں، یعنی لونڈیاں جو ہیں ان کو بھی دودھ پلاتے ہیں، یعنی مراد لونڈیاں ہیں، یعنی اس عبارت کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کتاب ہے
لو ان رجلا ارضعت امہ جاریہ، اگر کسی کی ماں ایک جاریہ کو، آپ کی کتاب ہے نا، سنیوں کی کتاب ہے، ایک جاریہ کو، ایک لونڈی کو دودھ پلائے، کب سے یہ کام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے کہ مثلا 20 سال 25 سال 30 سال کی لونڈیوں کو آپ لوگ دودھ پلاتے رہتے ہیں آپ کی والدہ؟ کیا ہوتا ہے یہ کبھی؟ اچھا، یہ ایک کتاب سے میں نے آپ کو دکھائی، مزید کتابوں سے میں آپ کو دکھایا ہوں، کچھ کتابوں سے. یہ عیون المسائل فی فروع الحنفیہ کتاب دیکھیں ذرا، عیون المسائل فی فروع الحنفیہ، جناب سمرقندی صاحب کی کتاب ہے جو متوفہ ہے 375 ہجری میں، دار الکتب العلمیہ سے چھپی ہیں. یہاں صفحہ نمبر 54 پہ آپ دیکھیں ابو حنیفہ صاحب کیا کہتے ہیں، اذا كانت الجاریۃ قد فطمت یا فطمت وہی ابنۃ سنتین او اقل او اکثر، جب جاریہ، ابو حنیفہ سے کہتے ہیں جب جاریہ 2 سال کی ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے تھوڑی زیادہ، یعنی جاریہ بچی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے تو ابو حنیفہ صاحب نے دیکھیں جاریہ کہہ کے پہ کہا ہے کہ چاہے چھوٹی بچی 2 سال کی ہو یا کم زیادہ ہو، تو جاریہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں ایک اور کتاب سے بھی دکھا دوں، یہ مدونۃ الکبریٰ ہے، المدونۃ الکبریٰ، اچھی طرح ذرا دیکھیں، امام مالک کی، جو مالکیوں کے ہاں کافی سارے جو ہے وہ مشہور ہے یہ کتاب. یہاں پہ دوسرے جلد پہ صفحہ نمبر 256 پہ یہ دیکھیں، قول ارأیت الجاریہ، یہ ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جب جاریہ ہو، ایک بچی ہو، کہ جب اس کا ان زوجہا ابوہا، اس کا باپ اس کی تزویج کرے، اس کی شادی کرائیں اور اس کو حیض بھی نہیں آیا، یعنی یہ بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جاریہ کا لفظ. اللہ کے بندو بڑے خوش ہو جاتے ہیں شیعہ کتابوں سے، شیعوں کی حقیقت بیان کی ہے، نہیں سر نہیں، یہاں کی کتاب اپنی جہالت بیان کی ہے. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاں نماز میں کیا ہوتا ہے، ذرا وہ چیک کریں. آپ لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں، کاش ذرا اس کی طرف آپ لوگ جو ہے وہ نظر دوڑائیں کہ آپ کے ہاں نماز میں کیا ہوتا ہے. دل پہ ہاتھ تھام کر یہ سن لے جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سن لے، نماز جو آپ کے ہاں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ المصنف ہے، عبد الرزاق صنعانی صاحب کی کتاب ہے، عبد الرزاق صنعانی کے مصنف، جلد اول پہ، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 114 پہ. عبد الرزاق جریر سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے، وہ ایک ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جو متہم نہیں ہے جھوٹ پر، ثقہ آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کھڑے تھے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، حین بدأ بالصلاۃ، جب اس نے نماز شروع کی، فزلت یدہ علی ذکرہ، تو ہاتھ اسے کہاں آیا، اس کے اعلی تناسل پہ آیا. یہ نماز میں جو اب جہاں ہو رہا ہے نا، یہ ذرا چیک کر. فاشار الی الناس ان امکثوا، تو جناب عمر نے لوگوں کو کہا کہ خاموش ٹھہر جائیں، خاموش بیٹھے، آپ لوگ ٹھہر جائیں، یعنی نماز نہ توڑیں، ابھی آپ تھوڑا سا ان امکثوا انتظروا، اس طرح کے الفاظ ابھی بھی سنی ایسے ہی کرتے ہیں، سنت ایسے ہی کرتے ہیں. وذهب فتوضأ، جناب عمر نے جا کے وضو کی، ثم جاء فصلى، پھر آ کے دوبارہ نماز شروع. فقال له ابی، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اسے کہا، لعلہ وجد مزیہ، شاید عمر صاحب نے ان کے ہاتھ جب اعلی تناسل پہ گیا تو اس نے شاید مزی اپنے اعلی تناسل پہ دیکھا. پتہ ہے نا مولوی صاحب مزی کیسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں اس سے زیادہ اس کو جو ہے کر لوں، ڈسکرائب کر لوں، اس کو ایکسپلین کر لوں کہ مزید کیسے کہتے ہیں. قال لا ادری، چاہتے مجھے معلوم نہیں. یہ آپ کے ہاں جو نماز میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، میں مزید روایات جناب عمر کے اوپر نہیں رکھ رہا، یہ آپ لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے ہاں نماز میں یہ کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹی بچی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بھائی چھوٹی بچی گزر رہی ہوں، میں اسے گلے سے لگاؤں گی، امام کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے اٹھا کے اوہ یہ لونڈی ہے، لونڈی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لونڈی کو گلے سے ملا دیتے ہیں. توبہ استغفار، لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پہ اللہ کی لعنت. کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ، اپنے مخالف کو کے پر کتنے بہتانات اور جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کاذبین پہ اللہ کی لعنت. اس پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.